مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ There are so many blessings and rewards on reciting of Durood Pak. The Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, Sallallahu Alaihi Wasallam has said, indeed he who recites Durood upon me the most will be the closest to me on the day of judgment. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا when summer is کم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب گرمی کے دن ہوتے ہیں تو جب بڑی گرمی پڑی ہو، بندہ سویٹ میں ہو، پسینے میں ہو، تو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، جی چاہتا ہے ابھی مجھ سے بات نہ کرو، تھوڑا مجھے ریلیکس ہونے دو، give me some water, give me some relax, give me some time, then I talk with you. Otherwise at the particular time when we are in heat, it's very difficult to talk or very difficult to understand the things. مگر اسی عالم میں، اسی ڈیفیکلٹی کے عالم میں ایک دوسری ڈیفیکلٹی یہ ہوگی کہ بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے ڈیڈز اس کو دی جائیں گی۔ اچھا، اس جب ڈیڈز دی جائیں گی صرف یہ نہیں ہوگا کہ ڈیلیور کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ کہا جائے گا اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اور the deeds is not a one day report, 1 year report, the whole life report. Whatever we done in our life, we have to recite. اس میں کچھ فارچونیٹ ہوں گے کہ جن کو بلا حساب بخشا جائے گا، کچھ کو سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کچھ بد نصیب ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ کو پیٹھ توڑ کر نکال کر ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ ایک اور ڈیفیکلٹی آ گئی، ابھی گرمی ہے، ہیٹ ہے، دین ریسائٹ اور ریڈ یور ڈیڈز، یہ دوسری ڈیفیکلٹی آ گئی۔ یہی نہیں، ایک اور ڈیفیکلٹی یہ بھی ہوگی کہ اس دن اعمال تولے جائیں گے، اسکیل لگایا جائے گا، وزن ہوگا، ویٹ ہوگا اعمال کا، کہ کس کی گڈ ڈیڈز زیادہ ہیں، کس کی بیڈ ڈیڈز زیادہ ہیں۔ جس کی بیڈ ڈیڈز زیادہ ہوں گی وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اب یہی ایک ڈیفیکلٹی نہیں ہے، ایک اور ڈیفیکلٹی یہ ہوگی کہ اس دن پل صراط، the bridge of Sirat, the bridge which is thinner than the hair and sharper than the sword، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ گناہگار سنرز جو ہیں اس سے کٹ کٹ کر جہنم میں، ہیل فائر میں گرتے جا رہے ہوں گے۔ اچھا، یہاں آپ کے یہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑا رواج ہے کہ جب بندہ گاڑی میں ہوتا ہے اور جب پتہ چلتا ہے ٹام ٹام یا آپ کا نیویگیٹر بتا دیتا ہے کہ آگے ٹریفک ہے، تو یو کین یوز دا آلٹرنیٹو روٹ، کہ ابھی اس روٹ پہ رش ہوگا، دین وی ٹیک دا اندر روٹ ٹو ریچ دا ڈیسٹینیشن۔ But that time, the bridge of Sirat is not a 1 kilometer or 2 kilometer bridge. It's about 15,000 years way. 15,000 سال کی راہ ہے۔ اب یہ راہ کیسی ہے، کس طرح کاؤنٹ ہوئی ہے؟ 15,000 years۔ ایک ہارس رائڈر ہارس دوڑاتا رہے، رن کرتا رہے، واٹ ایور ڈسٹینس وہ 15,000 years میں طے کرے گا، اس پورے ڈسٹینس کی جو لمبائی ہے، اتنا لانگ ڈسٹینس ہے پل صراط۔ اچھا، پھر اب سمر کا دن ہوتا ہے، then the days 14 hours 15 hours, then the days close and night will come. But at the day of Yawm al-Qiyamah, day of judgment is about 50,000 years. مطلب ڈیفیکلٹی کہتے کس کو ہیں، وہ شاید یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اب اتنی ساری ڈیفیکلٹیز
اچھا پھر بات چل رہی تھی آلٹرنیٹ روٹ کی نا, کہ ہم ذرا رش ہوتا ہے, وی ڈونٹ لائک دا روٹ, دین وی ٹیک another route. But at the time of full sirat, it is wrote in the Bahar-e-Shariat that the person see that my friend person, the person in front of me is cut and go in the hellfire. لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہوں گی, لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. Nobody want to go on to bridge of Sirat. Here we take alternate route, but that day we have to cross. We will or not, we wishes or not, ہم ڈیزائر کریں یا نہ کریں, ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ سب کٹ کر جہنم میں گر رہے ہیں, کہیں میں بھی نہ گر جاؤں. اگر that day you have no chance to take an alternate route, you have to go, you have to take your step. علماء لکھتے ہیں پہلا قدم بندہ اٹھائے گا, فرسٹ اسٹیپ اٹھائے گا, دوسرے اسٹیپ اٹھانے کا دل نہیں چاہے گا, نہیں, لیکن اس کو اٹھانا پڑے گا, آگے بڑھے گا, جی چاہے گا واپس آ جاؤں, لیکن you have to go. مجھے بتائیے کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ہے دنیا میں؟ کبھی سوچا ہے اس طرح کی ڈیفیکلٹیز کے بارے میں؟ Why we are working, business, job, whatever we done in our life, just to remove the difficulties of دنیا. ہم ساری زندگی گزارتے اس لیے ہیں, تھوڑے پیسے کما لوں تو اچھا گھر بنا لوں گا, گاڑی لے لوں گا, بچوں کا کچھ فیوچر بن جائے گا, کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی, ڈیفیکلٹی آئے گی تو سالو ہو جائے گی. That is the aim of our life, that we are spending our whole life for just the remove of difficulties of dunya. Why we are not thinking for the difficulties of akhirah? And the day of judgment is the day of difficulties. And how we face those difficulties? Are we prepared for that? Are we read any ahadith or any solutions from the ahadith or Quran Pak that how anybody solve these difficulties or rid of these difficulties? کس طرح بچے گا اس دن کی مشکلوں سے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ بلکہ ہم نے تو شاید سوچا بھی نہیں, ہم نے تو کہتے ٹھیک ہے ابھی دنیا میں مزے اڑا لو, آخرت کی بات بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں, یہ دنیا, the world, it is the time of amal, darul amal, and the akhirah is the time of accountability. Today is the time of action and tomorrow is the time of accountability. روایتوں میں آتا ہے بندہ جب دنیا سے چلا جائے گا نا, پھر تمنا کرے گا کہ مولا ایک بار پھر بھیج دے, give me one more chance, I go in دنیا and make ibadah, I will make ibadah, I will make sajda, I will take beard on my face, ساری نیکیوں کی وہ نیتیں کرے گا, مگر وہاں پھر موقع نہیں دیا جائے گا. So my dear Islamic brothers, this hadith give us one solution which I recite or which I read in the start of my bayan. I read again. Please listen carefully, that what a beautiful solution Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam gave us. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam said, indeed he who recites durood upon me, the most will be the closest to me on the day of judgment. اب مجھے بتائیے شافع محشر کون ہے؟ آقا ہے نا, ٹھیک ہے ہم نے سنا ہے بڑی گرمی ہے, مگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اس دن بھی حوض کوثر پر اپنے غلاموں کو جام تقسیم کر رہے ہو. اب جو ساقی حوض کوثر کے قریب ہو جائے گا, آقا نے فارمولہ دے دیا ہے. دنیا میں بندہ کیا کہتا ہے؟ if any difficulty come, I have very big relations with the ministers, with the lawyers, with the the people which have so many contacts. So if the difficulty will come to me, it will be solved because I have a good contacts. اگر قیامت کے دن جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا, جو غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, when in dunya we feel bad, we need some relaxation or we need some freshness, we come to your court یا رسول اللہ. ہم دنیا میں جب گھبراتے ہیں, ہم راحت چاہتے ہیں, آقا آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں, آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, دل کو سکون مل جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, on the day of judgment you are with the anbiya, you are with siddiqeen, you are surrounded with the shuhada. On the day of judgment, if we don't find you, how we take relaxation? قیامت کے دن ہمیں یہ برکت کیسے ملے گی؟ آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم not said that, okay, come to the grand member of me and you can find me in grand member and grand house of Noor. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam said, if you want to find me, if you want to trace me,
directly come to the Hawz Kausar, where I'm giving the jam of Kausar to my ummatis. میں اپنے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پاؤں, آقا اگر حوض کوثر پر آپ کو نہ پائیں تو پھر کہاں جائیں؟ کہ وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا, پل صراط پر آ جانا, برج آف صراط پر آ جانا, وہاں میں سجدے میں گر کر رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے امتیوں کو پار کروا رہا ہوں. کہ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پائیں, 2 بار جگہ تو بتا دی آپ نے, اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر کہاں ڈھونڈیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو ایسا کرنا, اسکیل پر آ جانا, میزان پر آ جانا, جہاں اپنے کرم سے اپنے گناہگار امتیوں کے, جن کے گناہوں کا اسکیل ہیوی ہو رہا ہوگا, میں اپنے کرم سے ان کے نیکیوں کا اسکیل ہیوی کر رہا ہوں گا. اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. کہا آقا اگر یہاں بھی نہ پاؤں, تینوں جگہ ڈھونڈ کر پھر نہ پاؤں, then what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ تم ان تینوں مقامات کے علاوہ, ان تینوں پلیسز کے علاوہ مجھے اور کہیں نہیں پاؤ گے, بس میں اپنے امتیوں کی فکر میں مبتلا ہوں گا. یعنی یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں کہ اس دن خود ریلیکسیشن میں نہیں ہوں گے. دنیا کے سردار ہیں نا, اللہ کے محبوب ہیں, ارے وہ دن تو ساری کائنات موجود ہوگی. مہمان خصوصی تو نبی اکرم ہے نا, لیکن کر کیا رہے ہوں گے؟ کبھی حوض کوثر پر, کبھی پل صراط پر, کبھی میزان عمل پر اپنے گناہگار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. اللہ اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمان, the brother of اعلی حضرت امام اہل سنت, what a beautiful naat he wrote, and the couplets he described all scene of قیامہ, کہ قیامت کا دن ضرور ہوگا, مگر نبی پاک کا معمول کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ, ارے نبی پاک کو خود اپنا اندیشہ تھوڑی ہے, وہ تو ہم ان کی کرم سے ہم بخشے جائیں گے نا, مگر ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاک دل کہ نہیں جن کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, آج کسی مدر کا سن گم ہو جائے کس طرح ڈھونڈتی ہے وہ مدر, وہ ماں کس طرح پریشان ہوتی ہے. امام حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. مقام فاصلوں پر, کام مختلف, اتنے الگ الگ جگہ ہوگی. پل صراط کہیں ہوگا, میزان اسکیل کہیں ہوگا, جناب حوض کوثر کہیں ہوگا. مقام فاصلوں پر, کام مختلف اتنے. وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے انشاءاللہ. ہم غلام ہیں نا نبی کے, نبی کے سچے غلام بن کے رہنا. زبانی دعویٰ نہیں, صرف زبان سے غلامی نہیں, باقی پریکٹیکل غلام بن جاؤ. مولانا حسن رضا خان صاحب آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. تو قیامت کے دن غلام چین میں ہوں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بات چل رہی تھی ڈیفیکلٹیز آف قیامہ کی, اور میرے آقا نے کیا فرما دیا؟ دا کلوزسٹ amongst you on the day of judgment. کون ہوگا؟ جو مجھ پر ایبنڈنس کے ساتھ, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. ٹھیک ہے سنا ہے بڑی گرمی ہے, لیکن جو ساقی کوثر کے قریب ہوگا اسے تو جام مل جانا ہے نا. ٹھیک ہے ہم نے سنا ہے اعمال تولے جائیں گے, لیکن جو اپنے کرم سے گناہگاروں کے پلڑے بھالی بنانے والے کے قریب ہوگا اس کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. ہم نے سنا ہے پل صراط بڑا خطرناک پل ہے, برج آف صراط ویری ڈیفیکلٹ برج, مگر جو رب سلم کی صدائیں بلند کرنے والے آقا کے قریب ہو جائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں. امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, سبحان اللہ, کیا بیوٹیفل کپلیٹ لکھتے ہیں, کیا پیارا شعر لکھتے ہیں. بڑا مشکل ہے نا,
पुल सिरात लोग डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, कट कट कर जहन्नम में गिन रहे होंगे, मगर जो नबी का सच्चा आशिक होगा, जिसने मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारी होगी, आला हजरत लिखते हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। अरे लोग चलने में डरते हैं, रजा तुम वज्द करना शुरू कर दो। क्यों? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। अरे मेरे नबी ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को सेफ कर दे, मेरी उम्मत की सेफ्टी कर दे। तो नबी की दुआ है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, ए रजा वज्द करते गुजरिए। तो बहरहाल मेरे आका ने ये फार्मूला दे दिया है, इफ यू वांट टू rid of the difficulties of कयामत के दिन की मुश्किलों से बचना चाहते हो तो नबी का कुर्ब हासिल कर लो, और नबी का कुर्ब हासिल उसे होगा जो दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। शायर बड़ी प्यारी बात लिखता है, महशर है अगर महशर किस बात का हमको डर, महशर है अगर महशर किस बात का हमको डर, हम जिनके सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे। जब वो वहां होंगे, हमने तो पढ़ी उनकी नाते हैं, गुन ही उनके गाए हैं, सुन्नतों पर उनकी अमल किया है, फिर घबराहट किस बात की है। लेकिन ऐसे बनने तो जाएं, ऐसे बन भी जाए ना कि फिर घबराहट ना हो। फिर नबी का हमें पता है कि जब आका का दीदार होना है तो आका ने सीने लगा लेना है कि मेरा उम्मती मेरी याद में जिया करता था। अल्लाह ताला हमें ऐसी जिंदगी अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस तरह कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हुआ जा सकता है ये भी सुन लीजिए। उलमा फरमाते हैं कि इफ समबडी रिसाइट एट लीस्ट मिनिमम 313 times दुरूद पाक daily, he will be on the those which are reciting दुरूद पाक abundantly। ये उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो रोजाना मिनिमम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लीजिए। देखिए दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी एक दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है। तो बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा, 12-15 मिनट्स आपको लगेंगे और आप 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक आपने सुनी जिसमें कयामत की डिफिकल्टी से बचने का एक तरीका बताया गया। एक और हदीस पाक बयान करूंगा, सिर्फ आज बयान 2 हदीसों पर ही होना है। एक हदीस हमने सुन ली, एक और बुखारी शरीफ की हदीस होगी, और इसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 टाइप ऑफ फॉर्चुनेट पीपल के बारे में बात की है। 7 खुश किस्म के खुश नसीब लोग। समटाइम वी आर थिंकिंग दैट हु आर द फॉर्चुनेट, कौन खुश नसीब है? वो खुश नसीब है जिसके पास पैसा है। कुछ लोग पैसे वाले को खुश नसीब समझते हैं, फॉर्चुनेट समझते हैं, तो फिर पैसे वाला बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे हेल्थ वाले आदमी को खुश नसीब समझते हैं, बॉडी बिल्डर को, तो उस जैसी बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जनाब बड़े इन्फ्लुएंशियल शख्स को बड़ा खुश नसीब समझते हैं, फॉर्चुनेट समझते हैं, तो वो भी जनाब इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए असर रसूख, ताकत और इख्तियार हासिल करने की कोशिशों में लग जाते हैं। कुछ जनाब बड़े हाउस वाले को, बड़ी कार वाले को फॉर्चुनेट समझते हैं। तो अब जनाब जिंदगी का एक ही मकसद, कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, बस वो गाड़ी लेनी है, वो वाली बाइक जो है ना बस वो किसी तरह खरीद लेनी है, बस जिंदगी का एक ही एम है, वो कंट्री जरूर देखनी है, बस अपनी लाइफ का एक ही एम है, वो पला जनाब एफल टावर देखना है, या लंदन ब्रिज देखना है, या अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज देखना है। सब अपने दिमाग में ड्रीम्स और अपने एम्स बना लेते हैं। अरे अगर देखना है, तमन्ना रखनी है तो मदीने की तमन्ना रख लो। अगर वाकई तमन्ना करनी है तो जियो तो मदीने के लिए जी लो ना। इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अगर जीना है तो उसके लिए जी लो। ये क्या डिजायर दुनिया की चीजों की रखी। लेकिन आज दुनिया के किसी भी यंगस्टर से मिल लें, किसी भी जनाब आदमी से मिले, यार आप बताओ आपकी क्या तमन्ना है, विशेष क्या है, तो वो 4-5 विशेष बता देगा। ऐसा घर चाहिए, वो फला जैसी गाड़ी चाहिए, यंगस्टर होगा तो कहेगा वो वाली बाइक चाहिए, वो वाली कंट्री विजिट करनी है, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे जनाब इतने एम्प्लॉय होनी चाहिए। बिकॉज दोज पीपल हैव दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज, those are very fortunate। sometimes हम समझते हैं those are the fortunate। आइए मैं आपको बताता हूं फॉर्चुनेट कौन है, और मैं नहीं बताता, उसकी बात करते हैं कि जिसकी जबान के बारे में आला हजरत कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अभी हमने डिफिकल्टीज की बात की ना, क़यामत के दिन होगा क्या? देयर इज नो शैडो, कोई साया नहीं होगा, सूरज 1.25 मील पर, जमीन तांबे की। उस दिन द मोस्ट डिफिकल्ट डे,
7 टाइप ऑफ पीपल होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा. आज मैंने और आपने ये चेक करना है प्यारे इस्लामी भाइयों, 7 किस्म के वो लोग कौन हैं, 7 कैटेगरीज बयान होंगी. क्या मैं और आप उस कैटेगरी में हैं? अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे. एंड इफ वी आर नॉट इन दैट दोज टाइप ऑफ पीपल, हम इस 7 कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में नहीं है, तो आज हमने ये नियत करके उठना है कि हमें उन लोगों में शामिल हो जाना है. आइए हदीस पाक सुनते हैं. हदीस इज कोटेड बाय इमाम बुखारी इन हिज वेरी फेमस बुक सही बुखारी शरीफ इन किताबुल अजान, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 236. हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिपोर्ट्स that he heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla will provide place under the shadow of his arsh to 7 kinds of people on the day of judgment, when there will not be any shadow available other than the shadow of Allah azza wa jalla's arsh. और कोई उस दिन shadow नहीं होगा, साया नहीं होगा. The number 1, fair and just king, ऐसा हुक्मरान जो आदिल हो, जो अदल करने वाला हो. अब ज़ाहिर है हम में से कोई रूलर तो नहीं बैठा यहां पर, लेकिन दोज रूलर्स मे बी द पीपल विच हैव कंट्रोल ओवर समबडी और कंट्रोल ओवर सम डिपार्टमेंट्स और कंट्रोल ओवर सम प्रोविंसेस और कंट्रीज, दे वॉच मदरी चैनल. या हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ सोसाइटी के हेड होते हैं, कुछ फैमिलीज के हेड होते हैं, कुछ कमेटीज के हेड होते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोल उनके हाथ में होता है, समटाइम डिसीजन मेकर होते हैं. देन यू हैव टू मेक अ जस्टिस. इंसाफ करना होगा कि इंसाफ करने वाला हाकिम अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल है कि उसे कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा. द सेकंड कैटेगरी, दैट यंग पर्सन हु स्पेंट हिज लाइफ इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल. वो नौजवान, वो यंग जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी. आज जवान कहता है, अरे जनाब जवानी तो दीवानी होती है, ये तो एज है एंजॉय करने की, ये तो एज है जनाब दुनिया के मजे उड़ाने की. जब बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मस्जिद का कोना संभाल लूंगा, फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, हज करूंगा तो उसके बाद दाढ़ी भी रखूंगा, हाँ उसके बाद नमाजें भी पढ़ूंगा. अभी तो लाइफ के मजे लेने का टाइम है. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या यंगस्टर नहीं मरते? क्या हर यंग बूढ़ा होता है? और क्या हर यंग को तौबा करने की तौफीक भी मिलती है? ऐसा नहीं. समटाइम ये शैतान का ऐसा वार है कि बाद में तौबा कर लेना, बाद में रिपेंटेंस कर लेना, ये इंसान को कहीं का नहीं रहने देता. मुझे बताइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी लाइफ का प्राइम टाइम क्या है? हमारी लाइफ जो है ना, उसके 3 टाइम अगर बना लें, चाइल्डहुड, यंग एज और टीन एज जिसको कहते हैं, यंग एज कहते हैं, और फिर बुढ़ापा आ जाएगा. जो प्राइम टाइम है वो यंग एज है, जब आज़ा में कुव्वत है, जब कुछ कर गुजरने का जज्बा है. शैतान उस वक्त बहुत हमला करता है, लेकिन मर्द तो वही है ना जो चैलेंज कबूल करे. लोग कहते हैं जनाब चैलेंज कबूल करने वाला मर्द होता है. अरे ये कैसा चैलेंज कबूल करते हो कि शैतान के मुकाबले में हार जाते हो? रोजाना शैतान जीत जाता है, विन कर जाता है, और हमें लूज कर जाता है. कहता है नमाज ना पढ़ो, हम नमाज छोड़ देते हैं. कहता है बेपर्दा औरत को देख लो, हम देख लेते हैं. हमारा नौजवान शराब पी लेता है, हमारा नौजवान कैसीनो चला जाता है, हमारा नौजवान एडल्ट्री कर जाता है. ये कैसा चैलेंज कबूल कर रहे हो कि अल्लाह का जो बड़ा दुश्मन शैतान लईन मरदूद वो रोजाना हमें हरा देता है. अरे चैलेंज कबूल करना है, हम रहमान के बंदे हैं, शैतान से कैसे हार जाएं? आओ ना मुकाबले में कि शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी और शैतान को हराना है हमने. और आपने सुना कि जो यंगस्टर अपनी यंग एज में इबादत करता है, अल्लाह ताला के अर्श का साया उसे नसीब हो जाएगा. तो हमें ये लॉन्ग जो हम उम्मीदें बनाते हैं ना, बड़ी लंबी उम्मीदें होती है, बाद में कर लूंगा, अरे कुछ अरसे बाद कर लूंगा. बल्कि यहां तो ये हाल है, किसी को कहो यार नमाज पढ़ो भाई पाबंदी से, बस वो अगले जुम्मे से नमाज पक्की पढ़ूंगा. अरे भाई नमाज आज भी फर्ज है, अगले जुम्मे का इंतजार क्यों है? वो जनाब रमजान से मैं जनाब अब नमाज पक्की कर दूंगा, अब अगले साल हज पर जाऊंगा ना, वहां जाकर अब मैं दाढ़ी रख लूंगा. लॉन्ग प्लानिंग. किसी को कहो यार बड़ा कोई बंदा मिले, जॉब लेस हो ना, परेशान हो, खाने पीने को भी ना हो, वो आए हमारे पास, वो कहे जनाब जॉब दिला दे. हम कहे अच्छा ऐसा करते हैं, अगली रमजान आएगी ना फिर जॉब दिला देंगे. कहे नहीं जनाब रमजान तक भूखा प्यासा थोड़ी रहूंगा, कल दिला दे, अभी दिला दें, जरा इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? अच्छा ऐसा करते हैं वो जुम्मे की नमाज के बाद जॉब दिलाओ. हजरत कोई सूरत कर दे, अभी तो 4 दिन जुम्मे में पढ़े, कल कोई तरकीब बना दे. दुनिया के मामलात में हम डिले नहीं करते, मगर दीन के मामलात में भी ऑलवेज डिलेइंग.
ہر بار پسے پشت ڈالتے ہیں. یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں وہ لانگ ٹرم پہ لے جائے اور بیچ میں ہم دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. سم ٹائم یہ دنیا بناتے بناتے بندہ اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے. ایک بار پچھلے دنوں ہم ہانگ کانگ میں تھے, مدنی قافلے میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک بڑی ہارفک, بڑی ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ایک بندے نے سنائی. اور یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نارملی, جو وطن چھوڑ کے نارملی آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں یا کسی اور کنٹری سے آئے ہیں, فار دا سپورٹ دا فیملی بیک, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے جو لوگ آتے ہیں نارملی. اس طرح ہانگ کانگ میں ایک پاکستان کا شخص پہنچا اور اس نے وہاں پر جاب کی. 30 ایئرز اس نے جاب کی اور پیسے کما کما کے اپنے گھر بھیجتا رہا پاکستان, کہ اپنا مستقبل اچھا کر لوں گا, اپنا فیوچر برائٹ کر لوں گا. وہاں اس نے بنگلو بنا لیا, بڑا زبردست بنگلو پاکستان میں بن گیا. لیکن وہ پاکستان نہیں گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بنگلو پر چوکیدار تھا, سیکیورٹی گارڈ تھا, اور وہ خود ہانگ کانگ میں کسی کے گھر کا سیکیورٹی گارڈ تھا. 30 ایئرز تک وہ خود سیکیورٹی گارڈ رہا, اپنا گھر بنا لیا, واپس نہیں گیا, وہاں سیکیورٹی گارڈ رکھ دیا. آفٹر 30 ایئرز, لانگ پیریڈ, کہتے نا بندہ بعد میں کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا. 30 ایئرز کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ اٹس انف, اب مجھے واپس جانا ہے. اس نے اپنے ہانگ کانگ کا فلیٹ بیچا, تمام سامان بیچا, کچھ سامان پیک کروایا اور پاکستان کے لیے فلائٹ میں بک کر لی, اور اپنی سیٹ بھی بک کر لی کہ اسی فلائٹ سے ناؤ ایم گوئنگ فار ایور فار پاکستان اینڈ ول اسٹے ود مائی فیملی. اب اپنے اس کے دوستوں نے کہا اب تم ہانگ کانگ چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی دعوت شاوت تو کرو, پارٹی وارٹی ہونی چاہیے. اب جناب پارٹی ارینج ہوئی, فیئر ویل پارٹی. اب اس میں کیا کچھ ہوا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. نارملی پارٹیز میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. بہرحال اس بیچارے نے پارٹی ارینج کی, بٹ اس نے اپنا گھر بیچ دیا تھا, گھر بھی نہیں تھا, ختم کر دیا تھا سب. تو اب اسی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ والوں سے ریکویسٹ کی کہ میں جا رہا ہوں, 2 دن بعد میری فلائٹ ہے, لاسٹ ڈے ہے, تو آپ مجھے اجازت دیں. اس بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں پارٹی ارینج ہوئی, اور اسی پارٹی کے دوران ڈیورنگ دا پارٹی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس شخص کا اسی رات انتقال ہو گیا. 30 ایئرز کے بعد جس فلائٹ سے اس کو جانا تھا سامان کے سمیت, اسی فلائٹ سے اس کی میت واپس گئی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. سوچو آپ اسلامی بھائیو, صرف دنیا, گھر بڑا ہو جائے, بزنس بڑا ہو جائے, لائف اچھی ہو جائے, فیوچر برائٹ ہو جائے, ارے گریو برائٹ ہو جائے, اس کے بارے میں کس نے سوچا؟ میری قبر روشن ہوگی کہ نہیں, ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ میرا رب مجھ سے قیامت کے دن راضی ہوگا, مجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ قیامت کے دن کہیں میں مارا مارا نہ پھروں. یاد رکھیے گا, ٹوڈے وی ہیو سو مینی فرینڈز, اف وی فیل سم ڈیفیکلٹی وی ہیو فرینڈز ٹو سالو دا پرابلم. کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں تھوڑے پیسے دے دو, مشکل میں ہوں ساتھ دے دو, گاڑی چاہیے گاڑی دے دو, مجھے بزنس چاہیے بزنس میں سپورٹ کر دو, کوئی نہ کوئی سپورٹ کرتا ہے. قیامت کے دن روایتوں میں آتا ہے بندہ اپنی ماں سے ایک نیکی مانگے گا کہ ماں ایک نیکی دے دو, پلیز گیو می ون گڈ ڈیڈ. شی ریفیوز, بیٹا آج میں بھی مشکل میں. وہ ماں جو ہماری ہر تکلیف پر کھڑی رہتی ہے, اس دن وہ بھی ریفیوز کر دے گی. باپ بیٹے کے پاس آئے گا, بیٹا مائی ڈیئر سن, آئی اسپینڈ مائی ہول لائف فار یو, تیری خاطر ساری زندگی گزار دی, پلیز گیو می ون گڈ ڈیڈ. وہ بیٹا کہے گا نہیں والد صاحب, آج مجھے اپنی پڑی ہے, نفسا نفسی کا دن ہوگا. وائی وی آر ناٹ تھنکنگ فار دیٹ ڈے, اینڈ اٹ ول کم ٹو اس. There is no other way, there is no alternate route that we bypass the day of judgment, that we bypass the door of death. No. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. We have to die. الموت باب کل نفس داخلها. The death is a door, everybody have to enter it. اس میں سے داخل ہونا پڑے گا. الموت قدح کل نفس شاربها. The death is the glass of drink. Everybody have to drink it. تو ہمیں مرنا ہے تو کیوں نہیں سوچتے میرے نوجوانوں, آپ کو ایک ماحول ایسا دنیا میں ملے گا, آپ سرچ کر لیجئے all over the world. There is one environment کہ جہاں 95% majority of them are youngsters and they are doing the ibadah in the youngsters.
اپنی زبانی کے اندر، اپنی ینگ لائف کے اندر آپ کو عبادت کرتے ہوئے دعوت اسلامی میں لوگ نظر آئیں گے. تو اے نوجوانوں، آؤ چیلنج قبول کرو شیطان کا. ہم اللہ کے بندے، شیطان کیسے ہرا دے گا ہمیں؟ تو آج نیت کرو کہ ہم سارا سال نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دو باتیں ہو گئی نا. اب تک میں ہوں کہ نہیں اس میں. You have to realize, we have to think. عادل حکمران کو عرش کا سایہ ملے گا، اور اس نوجوان کو جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری. Now number third, that person who loves being remained in masjid. وہ خوش نصیب جس کا دل مسجد میں لگتا ہے. جب مسجد میں آتا ہے اسے مسجد میں رہنا اچھا لگتا ہے، مسجد میں وقت گزارنے سے وہ پیار کرتا ہے. اب اپنے آپ کو چیک کر لو. Some people ماشاءاللہ have loved to remain in مسجد. ان کا دل لگتا ہے مسجد میں، مسجد میں قرار آتا ہے. کیونکہ مومن کی نشانی ہے، روایتوں میں آتا ہے تب مومن کی نشانی کیا ہے؟ That مومن in مسجد like fish in the water and مومن out of مسجد like fish out of the water. جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے اس کا پھر دل چاہتا ہے مسجد میں آ جاؤں، پھر دل چاہتا ہے مسجد میں آ جاؤں، اللہ کے گھر میں آ جاؤں. لیکن the problem is اب ہمارا حال کیا ہے؟ majority of us کہ we are in مسجد like fish out of water. ٹینشن، کبھی 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کی خیر نہیں ہے. حضرت 2 منٹ آپ نے آج جماعت لیٹ کر دی. امام صاحب کبھی 4 رکعت 8 منٹوں میں پڑھاتے ہوں گے، کسی دن 12 منٹوں میں پڑھا دیا. کوئی پکڑ لیں گے، حضور حضرت آپ نے آج اتنی لمبی تلاوت کر دی، ہماری جاب کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے آفس کا ٹائم ہوتا ہے، اتنی لمبی دعا کرا دی. ارے اللہ کے بندو، یہ 2 منٹ کی جو شکایت کرنے والا ہے یہاں سے باہر نکلے گا، آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ کھڑا رہے گا، تب کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے. اللہ کے گھر میں 2 4 5 منٹ زیادہ ہو گئے، بے چینی. That is, the example of مومن اور منافق دی گئی ہے حدیث میں کہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جو مسجد میں آتا جاتا رہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے. ارے اس کا دل لگتا ہے مسجد میں. آپ اپنے آپ کو سارے چیک کرو، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں، ہمارے ویورز آف مدنی چینل بھی چیک کریں کہ whenever we are in the masjid, what is our feelings. ہماری فیلنگ یہ ہے کہ ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں. We are looking at home. We are thinking that we are alhamdulillah in the house of Allah Azza wa Jal. We have the relief. اور ہم سکون فیل کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، یا ہم بے چینی فیل کرتے ہیں، بے قراری فیل کرتے ہیں. فش آؤٹ آف دا واٹر والا معاملہ تو نہیں. تو یاد رکھیں مومن وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے. اور یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ اتنے سارے آئے نا، تو ابھی تو یہاں بہت سارے رابرٹ شم میں تو ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اتنے سے کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آتا وہی ہے جسے اللہ بلاتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے بغیر اجازت، گھنٹی بجائے کہ جناب آج آپ کے گھر میں رہوں گا، I am your guest from today. You tell who are you? I don't know why you are coming in my house. جب آپ کے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، how it's possible anybody come in Allah Azza wa Jal house without permission? No. We are here because Allah تبارک و تعالیٰ invite us. اللہ نے بلایا ہے، اور جو جتنا رہے گا اتنا پائے گا. تو آتے رہو، مسجد میں بیٹھتے رہو. وہ شخص خوش نصیب ہے. The fortunate person is جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا شیڈو، سایہ ملے گا قیامت کے دن. That person who loves being remain in masjid. Number 4, those 2 persons who gathered and then departed for the sake of Allah Azza wa Jal. چوتھے نمبر کے لوگ کون ہیں؟ جو جب ملتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں اس وقت ایک ہی انٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مل رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ڈپارٹڈ ہو رہے ہیں. The 5th one, that person who is invited by a wealthy and a beautiful woman for adultery, but he says, I fear Allah Azza wa Jal. کسی کو عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو اس طرح پیچھے ہٹ جائے قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو اے نوجوانوں، ان بے حیا عورتوں کے پاس جانا چھوڑ کر توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. Number 6, that person who gives charity, sadaqah, with his right hand so secretly that his left hand doesn't know what the right hand did. سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو. ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. But the problem is ostentation, ریاکاری. ایسا دکھلاوا ہمارے اندر آ گیا ہے کہ ہمیں جب تک جناب لوگوں کو پتا نہ چلے کہ ماں بدولت نے اتنے رینٹ مسجد میں دی، ہم تو امام صاحب کو لکھ کر دیتے ہیں حضرت ذرا دعا کیجیے گا اسپیشل والی،
we gave 2000 rents. بلکہ یہ بھی انسسٹ ہوتا ہے یہ بولیے گا ذرا کہ فلاں حاجی صاحب نے 2000 رینٹ مسجد کے لیے دیے ہیں, تمام نمازی ان کے لیے دعا کر دیں. واٹ از دس؟ اپنے دل سے پوچھو یہ کس لیے بتانا چاہ رہے ہو آپ؟ لوگوں کو آج سب یاد ہے. کسی سے پوچھو آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں, وہ 94 میں ایک بار عمرے پہ گیا تھا, پھر 98 میں حج کیا تھا, اور پھر ایک بار 99 میں بھی گیا تھا. سارا یاد ہے نا. اتنے عمرے کیے, اتنے حج کیے, اتنے قرآن پڑھے, اتنے طواف کیے, اس فلاں 5 سال پہلے کسی غریب کی بچی کی شادی کرائی ہوگی وہ بھی ہمیں یاد ہوگا. ہماری ساری نیکیاں ہم یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں. کچھ لوگ تو پتہ کیا کہتے ہیں, الحمدللہ عز و جل میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں, رجب, شعبان اور رمضان. اب اس سے پوچھو بھائی رمضان کے روزے تو ساری دنیا رکھتی ہے, آپ نے کون سی نئی بات کر لی؟ آپ 2 مہینے کے ایکسٹرا رکھتے, 3 کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹرائی ٹو میک نیوز آف اوور ڈیڈز. واٹ از دس؟ پلیز تھنک اباؤٹ. یاد رکھیے آسٹنٹیشن, ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو پتا بھی نہیں چلتا اور اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے, قیامت کے دن ارشاد ہوگا اور ریاکار جاؤ اس سے ریوارڈ مانگو جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا, جس کے لیے ایکشن کیا تھا, اسی سے ریوارڈ لے لو. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے, بائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو. ایسا عمل ہونا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اپنی نیکیاں چھپائیے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی, ہمارے بزرگان دین کا کیا طریقہ ہوتا تھا, نیکیاں بھول جاتے تھے, فارگیٹ کر دیتے تھے, اور گناہ ریممبر رکھتے تھے, سنز ریممبر ہوتے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ سے بچپن میں ایک مسٹیک ہوئی تھی. آپ جب بھی کوئی نیا لباس لیتے نا, اس کے کالر پر وہ مسٹیک, وہ گناہ لکھتے تھے اور وہ پہنتے اور روتے تھے. پوری زندگی اس میں گناہ کو یاد رکھا. لیکن ہمیں نیکیاں یاد ہیں. ہم سے پوچھ لو 5 سال پہلے کیا کیا تھا, ہم بتا دیں گے. ارے آپ کو 5 سال پہلے کی نیکی یاد ہے, کل جھوٹ بولا تھا وہ کیوں یاد نہیں؟ آج صبح بد نگاہی ہوئی وہ کیوں یاد نہیں؟ ارے غیبت ہو گئی تھی کل رات کو وہ کیوں یاد نہیں؟ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم گناہ بھولتے جا رہے ہیں اور نیکیاں یاد رکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہمارے نیک اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ عید کا دن آئے گا نا, عید کا دن تو ایسا لگتا ہے جب ڈے آف عید آتا ہے, ہمارے مسلمان بھائی شیطان کو ویلکم کرنے نکل جاتے ہیں کہ چلو بھائی تو 30 ڈیز کے لیے پریزن میں تھا, اب تو رہائی کا دن آیا, چلو تجھے ویلکم کرتے. اتنے گناہ کرتے ہیں. مدینے والے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایسا بلند سٹیٹس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے, دروازہ کھلا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہ رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت عید کا دن اور آنسو بہا رہے ہیں. کہا عید کا دن تو ان کے لیے ہے جن کو یہ پتا ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے, ان کے سجدے قبول ہو گئے. عمر ڈونٹ نو, عمر نہیں جانتا کہ اس کے روزے, اس کے فاسٹ ایکسپٹ ہوئے کہ نہیں, اس کی تراویح, اس کی تلاوت ایکسپٹ ہوئی کہ نہیں. تو ہمارے اسلاف نیکیاں کرتے پھر بھی روتے, ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں روتے. کتنا ڈفرنس ہے ہم میں اور ان میں. تو ان لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو رائٹ ہینڈ سے صدقہ کریں تو ان کے لیفٹ ہینڈ کو. یہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ وہ جانے اور ان کا رب جانے. میں کیوں بتاؤں میں نے کیا نیکی کی ہے, لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو پتا نہ چل جائے میں نے کیا کیا ہے مجھے چین نہیں آتا. امیر اہل سنت اپنی دعائیہ کلام میں جبھی تو لکھتے ہیں نا, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. The 7th category, Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam said, is the one whose eyes start shedding tears while doing the zikr of Allah azza wa jal.
اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، ایسے بندے کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ 7 قسم کی کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بہت بڑا ہاؤس ہے دنیا میں، بہت بڑی گاڑی ہے، بڑا انفلوئنشل ہے، بہت بیوٹیفل ہے، بہت اسٹرانگ ہے، مگر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں ہے۔ Who is fortunate? Those under the shadow of Arsh Ilahi or those which have very wealthy personality in dunya? It's a decision from you now. طے کرو ہمیں کون سا فارچونیٹ بننا ہے، ہمیں کون سا خوش نصیب بننا ہے۔ ارے دنیا 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 بس، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخرت کیسی ہوگی؟ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، بندہ حسرت سے دیکھے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہاں اعمال ہوں گے، دنیا میں کیے گئے اعمال، اچھے اعمال ہوں گے تو وہاں موقع ملے گا۔ ارے خوش نصیب وہ ہے جو جنت میں جانے والی لائن میں ہوگا، خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ خدا کی قسم فارچونیٹ وہ ہے جسے قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ The fortunate person on the day of قیامہ، کہ جس کو حکم دیا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ فارچونیٹ وہ ہوگا جسے میرے آقا اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے، وہ جام جس کو جو پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، ایک بار پی لے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ مجھے آپ سے سوال یہ ہے، یہاں موجود رابرٹ شم جوہانسبرگ میں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوسچن ہے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کوسچن ہے، بتاؤ کون سا فارچونیٹ اچھا ہے، بتاؤ کون سا خوش نصیب اچھا ہے۔ ارے بننا ہے تو وہ خوش نصیب بنو نا، اس کے لیے کتنی فکر کی ہم نے، جتنی دنیا بنانے کی ہم فکر کرتے ہیں، ارے تھوڑی ہی اس میں سے دن میں وقت نکال کر کچھ آخرت کے لیے فکر کر لیں۔ قبر روشن ہو جائے، آخرت روشن ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی فکر کیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، آخری روایت سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کچھ لوگ، some people try to please دنیا کو راضی کرنے میں اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، پلیزنس آف دنیا میں رب کو ڈسپلیز کر دیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہوتا کیا ہے کہ اس سے دنیا بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ رب تو ناراض ہوتا ہے، دنیا بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لو نا، وہ لوگ جنہوں نے رب کو ناراض کیا، دنیا بھر کے ایکٹرز، ڈراما لکھنے والے، میوزیشنز، بےہودہ لوگ جو دنیا کو پلیز کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، آخر کیا ہوا؟ کیا لوگ ان کی قبر پر جا رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے؟ کیا ان کو کوئی ایصال ثواب پہنچا رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی آنسو بہا رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ جو اللہ کو ناراض کیا اور دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رہا، دنیا بھی ان سے ناراض ہو گئی، اور کچھ لوگ جیے فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس روایت کا دوسرا حصہ کیا ہے، دا سیکنڈ پارٹ، کہ چند لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ Some people for the praises of Allah subhanahu wa ta'ala displease the world, but at the end all world please with him۔ آخر میں ہوتا کیا ہے، ساری دنیا بھی ان سے راضی ہو جاتی ہے۔ ارے اٹھائیے خواجہ صاحب کی ہسٹری کو، ہند والے کافی ہے نا، خواجہ غریب نواز جب ہند گئے تھے سارا ہند خلاف ہو گیا تھا، مگر 90 لاکھ کافروں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آج خواجہ صاحب اجمیر میں ہیں، مگر رابرٹ شم میں رہنے والوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا نا، ساری دنیا بھی ان سے راضی ہو گئی۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رہتے لاہور میں ہیں، مگر ساؤتھ افریقہ میں چاہنے والے ان کی یہاں موجود ہیں۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر بغداد میں ہم نے دیکھا بھی نہیں ان کو، مگر آج ان کی ہمارے سب کے دلوں پر حکومت ہے۔ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ساری دنیا گاتی ہے نا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیا، ساری دنیا بھی اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ نہ پریورٹی آپ کے سامنے کس کو راضی کرنا ہے؟ ہم چاہتے ہیں بیوی راضی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں بچہ راضی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں باس راضی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں فرینڈز راضی ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے کولیگز راضی رہے، سب راضی رہے، اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے۔
اللہ اللہ اللہ, that is not a correct life, that is not a correct way. بچے کے لیے بولنا حرام کماتا ہے, بیوی کو پلیز کرنے کے لیے حرام کام کرتا ہے, اپنے فرینڈز کو پلیز کرنے کے لیے شراب تک پی لیتا ہے, رب کو ناراض کرتا ہے, پھر یہ فرینڈ قبر میں نہیں آئیں گے. ارے کرو اللہ کو راضی, جیو اللہ کی رضا کے لیے, جیو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے. یہ دنیا کا کیا ہے, یہ بھی راضی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں جو میں نے آج عرض کی ہیں کہ فارچونیٹ پیپل کون ہیں, خوش نصیب کون ہیں, اگر خوش نصیبوں میں شامل ہونا ہے تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کی دعوت اسلامی وہ آپ کو وہ پلیٹ فارم دیتی ہے, آپ کو وہ انوائرمنٹ دیتی ہے کہ ہم اپنے برے انوائرمنٹ میں سے اگر نیک بننا چاہتے ہیں, we want to become pious, so we have to be with pious. ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے, جہاں ینگسٹرز بڑے بڑے سنرز آئے, ماں باپ کو ستانے والے آئے, ماں باپ کے فرما بردار بن گئے. ڈرنکر آئے, انہوں نے ڈرنک سے توبہ کر لی. بڑے بڑے گناہ کرنے والے آئے, توبہ کی اور اب نمازی بن گئے. الحمدللہ. مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیے, ہو سکتا ہے آپ ساری دیکھتے ہوں گے, جو نہیں دیکھتے پلیز کیپ واچنگ مدنی چینل, جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت اسلامی کس طرح کام کر رہی ہے اور میسج کیا ہے کریکٹ دعوت اسلامی کا, اور ہم کس طرح نیک بن سکتے ہیں. بار بار دل پر چوٹ لگتی رہے گی, قطرہ قطرہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. ہم بھی یقیناً نیک بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے آج جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جن فارچونیٹ لوگوں کی بات ہوئی ہے, جن 7 خوش نصیبوں کی بات ہوئی ہے, رب العالمین ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.